نہیں، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اپنی ذہانت کو استعمال کر کے کوئی ایسی ترکیب سوچنی ہوگی کہ ابلیس ضد چھوڑ جائے، عاجز آ جائے۔ اس نے اپنی سوچوں کا رخ تبدیل کیا اور دوسرے رخ سے سوچنے کی کوشش کی۔ اگر وہ شرط جیت جائے تو ابلیس کو شکست ہو جائے گی، مگر کیسے؟ ابلیس تو عہد کر چکا ہے کہ اسے کوئی شرط جیتنے ہی نہیں دے گا، پھر وہ شرط کیسے جیت سکتا ہے؟ بہت سوچنے پر میں ایک جنگی اصطلاح ابھری، کیموفلاج۔ شاید اس لیے کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں تھا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا۔ اس نے کیموفلاج کو اپنے ذہن میں واضح کرنے کی کوشش کی۔ یہ دشمن کو اس کی نظر کو دھوکہ دینے کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس میں فوج ایسا روپ دھارتی ہے جو دشمن کو دیکھنے میں منظر کا حصہ لگے۔ مثلاً فوجی گوریلے جنگل میں پتوں کا ہم لباس رنگ پہنتے ہیں اور چٹیل پہاڑوں کے لیے خاکی لباس۔ یوں منظر اور پیش منظر اور پس منظر کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ دشمن انہیں دیکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پاتا، مگر یہاں اس کا کیا کام؟ جواب اچانک ہی اس کے ذہن میں آیا۔ اصل میں اسے جو شرط لگانی ہے وہ شرط اس کے برعکس لگائے تو یہ کیموفلاج ہوگا۔ ابلیس کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ در حقیقت وہ کیا چاہتا ہے۔ ابلیس اسے شکست دینے کے چکر میں شکست کھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی مگر ابھی مبہم تھی۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ ہو، اس کے خلاف شرط لگاتے ہوئے تو اس کی مرضی تو پوری ہو جائے گی، مگر شرط تو وہ پھر بھی ہارے گا اور یہ ابلیس کی شکست بھی نہیں ہوگی۔ اچانک اس کے دماغ میں روشنی کا کوندا سا لپکا۔ وہ کسی اور کی طرف سے شرط لگائے اور کوئی اور اس کی طرف سے شرط لگائے تو بات بن سکتی ہے۔ اس سوچ کا سلیس ترجمہ کرنے میں سے کئی منٹ لگے۔ یہ تو وہ عملاً کر چکا تھا۔ اس نے عدنان کو اپنی طرف سے شرط لگانے پر مجبور کیا تھا۔ خود شرط لگائی تھی کہ 2 منٹ کے اندر بارش نہیں ہو سکتی، چنانچہ مطلع صاف ہونے پر بھی بارش ہو گئی تھی۔ یعنی یہ طے تھا کہ وہ جس سے بھی شرط لگائے گا وہ جیت جائے گا، اور اگر وہ جیتنے والا اپنا ہو جیسے عدنان تو یہ اس کی ہی جیت ہوگی، مگر شیطان تو یہی سمجھے گا کہ وہ ہارا ہے۔ اسے اپنی ہار کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سلیمان کو احساس ہو گیا کہ فی الوقت وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس طرح وہ بے شمار فوائد حاصل کر سکتا ہے اور اس پر وہ مزید سوچ بچار کر کے اس میں تبدیلیاں بھی کر سکتا ہے اور اسے زیادہ بہتر اور مؤثر بنا سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں خاکہ سا بننے لگا۔ انسداد دارالطعام کمیٹی کے رکن شیطان نے سب سے پہلے ادارے کے مینیجر میر کرامت اللہ کو گھیرنے کی کوشش کی۔ وہ کریانے کے دکاندار کے روپ میں ان تک پہنچا۔ میر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کریانے کا سامان ہماری دکان سے لیں، شیطان نے کہا۔ معافی چاہتا ہوں لیکن ہمارے ہاں مقرر دکان سے سامان آتا ہے، میر صاحب نے جواب دیا۔ میں ان سے کم ریٹ پر دوں گا۔ میاں، ریٹ کے معاملات کا مجھ سے کچھ تعلق نہیں، وہ سلیمان صاحب جانے۔ تو تعلق پیدا کریں، شیطان بولا۔ میں آپ کا خیال الگ سے رکھوں گا۔ کیا مطلب؟ آج کل صرف تنخواہ میں کس کا گزارا ہوتا ہے میر صاحب؟ میرا تو ہوتا ہے اور مجھے تمہاری عنایت کی ضرورت بھی نہیں، میر صاحب نے بے حد خراب لہجے میں کہا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو بھی میں تم سے سودا نہ لیتا، اس لیے کہ جس دکاندار سے ہمارا کانٹریکٹ ہے وہ اتنا صاف ستھرا سودا دیتا ہے کہ جی خوش ہو جاتا ہے۔ آج تک چاول چننے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کچھ اپنی فکر کرو میر صاحب، بڑھاپا ہے اس لیے تو آخرت کی فکر کر رہا ہوں، میر صاحب نے تلخی سے کہا۔ میں نے بھوک دیکھی ہے اور بھگتی ہے، اس لیے میرے دل میں سلیمان صاحب کی بڑی قدر ہے۔ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں اس میں ان کا ہاتھ بھی بٹا رہا ہوں اور مجھے یہاں سے رزق بھی مل رہا ہے۔ کئی شیاطین نے مختلف زاویوں سے میر صاحب پر کام کیا لیکن ناکام رہے۔ اس کے بعد وہ نچلی سطح کے ملازمین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک شیطان نے جو بھوکا بن کر وہاں پہنچا تھا، پیٹ بھرنے کے بعد دارالطعام کے ایک ملازم سے بات کی۔ کیا مل جاتا ہے تمہیں یہاں؟ ملازم نے اسے گھورا۔ پیٹ بھر لیا ہے تو نکل لو یہاں سے۔ تمہیں اس سے کہا کہ مجھے کیا ملتا ہے؟ میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ ملازم نے اس بار بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ 4000 ملتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان نے ہمدردی جتائی۔ ہاں، مہنگائی ہی اتنی ہے، مگر کیا ہو سکتا ہے بتاؤ، دن بھر میں کتنی دیگوں کی کھپت ہے یہاں اور دن رات کا کوئی تصور نہیں، مسلسل دیگیں چلتی رہتی ہیں، بس آدھی رات سے صبح تک یہ سلسلہ رکتا ہے۔ چلو آدھی رات کا بتا دو۔ ملازم سوچنے لگا، حساب نہیں لگایا جا سکتا، پھر بھی اندازاً 300 دیگیں تو چڑھتی ہی ہوں گی، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ کھانے کا معیار بہت اچھا ہے، صاحب لوگوں نے اس سلسلے میں خاص طور پر ہدایت رکھی ہے، لیکن تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم 2-4 دیگیں باہر نکلوا دو تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، شیطان نے اسے اکسایا۔
میں ایک دیکھ کے 500 دوں گا۔ ملازم چالاکی سے مسکرایا۔ یہ ممکن ہوتا تو میں خود کر چکا ہوتا۔ میرا جوان بیٹا بے روزگار ہے، اسے ٹھیلا کرا دیتا، دن بھر میں 1000 تو کھینچ ہی لیتا وہ، تو کیوں نہیں کیا؟ 2 آدمیوں کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے، ملازم نے آہ بھر کے کہا۔ ایک تو میر صاحب، وہ پورا حساب رکھتے ہیں اور کھانا اپنے سامنے نکلواتے ہیں، یہیں رہتے ہیں وہ، گھر بار چھوڑ کر ہفتے میں گھر جاتے ہیں، اور اس روز عدنان صاحب یہاں کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ تم کسی دوسری رکاوٹ کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، وہ چوکیدار عجب خان بہت کڑا ایماندار ہے، میرا بس چلے تو اسے پھانسی پر چڑھا دوں۔ اس بار شیاطین نے عجب خان کو ٹٹولا، مگر بہت جلد انہیں اندازہ ہوگا کہ ان تلوں میں تیل نہیں۔ وہ مایوس ہو گئے۔ دارالطعام کے اندر دال گلتی نظر نہیں آ رہی تھی، گویا کام باہر سے ہی دکھانا تھا۔ ایک شیطان نے اس دکاندار کو پکڑا جو دارالطعام کو آٹا، چاول، گھی، مسالے اور دیگر چیزیں فراہم کرتا تھا۔ وہ اس سے دکاندار بھر کر ملا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولا، میں تم سے ایک کسٹمر چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، ایسا ہر ٹریڈ میں ہوتا ہے۔ دکاندار نے پوچھا، تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ دارالطعام کی بات کر رہا ہوں، شیطان نے کہا۔ اس پر دکاندار چونکا۔ کیوں؟ کسٹمر کس لیے خریدے جاتے ہیں؟ منافع کے لیے، مگر میں اپنا یہ گاہک تمہیں نہیں دے سکتا۔ سوچ لو، میں تمہیں 1 لاکھ کی آفر دے رہا ہوں۔ شیطان نے چارہ ڈالا۔ نہیں بھائی، سوری، 1.5 لاکھ لے لو۔ دکاندار نے شیطان کو غور سے دیکھا، اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی قیمت اور بڑھائے گا۔ سوری یار، یہ ممکن نہیں۔ 2 لاکھ؟ تم اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ وجہ تم سے زیادہ کون جانتا ہے۔ انہیں مہینے میں کتنے کا مال سپلائی کرتے ہو تم؟ شیطان نے کہا۔ 10 لاکھ سے اوپر کا، دکاندار نے کہا، حالانکہ وہ کم کر کے بتا رہا تھا، بات کروڑ سے اوپر کی۔ ایسا تو گاہک کسے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں یہ گاہک تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں سادہ چیک دینے کو تیار ہوں۔ دکاندار سوچ میں پڑ گیا۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، بات یہ ہے کہ میں نے ان سے آج تک 1 پیسے کا بھی منافع نہیں لیا ہے۔ میں نے انہیں کبھی گاہک سمجھا ہی نہیں، جبکہ تم منافع کی غرض سے انہیں اپنانا چاہتے ہو۔ شیطان نے بے یقینی سے دیکھا۔ افسانہ سنا رہے ہو؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، میں نے سوچا میں بھی اس میں شامل ہو کر خدا کو خوش کر دوں۔ بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں یہ بات کبھی منہ سے نکالنا نہیں چاہتا تھا، مگر تم نے مجبور کر دیا۔ اب تم ہی بتاؤ، میں انہیں کیسے کسی اور کو دے دوں؟ اور اگر میں وعدہ کروں کہ میں بھی ایسا کروں گا تو؟ اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی برائے فروخت نہیں ہوتی دوست، میں معذرت چاہتا ہوں۔ شیاطین کی مایوسی کی کوئی حد نہیں تھی۔ سلیمان پورا خاکہ تیار کر چکا تھا۔ اس نے عدنان کو پوری تفصیل لکھ دی، یہ تنہائی میں پڑھنا اور ذہن نشین کر لینا۔ بات ایسی نہیں تھی کہ عدنان کو اسے سمجھنے میں دشواری ہوتی۔ اگلے روز محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے عین مطابق بہت شدید گرمی تھی اور بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ 11 بجے کے قریب عدنان اور سلیمان یکجا ہوئے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد عدنان نے کہا، ابھی 1 گھنٹے بعد موسلا دھار بارش ہوگی جو کم از کم 1 گھنٹہ جاری رہے گی۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے منظور ہے، ہو گئی 1000 کی شرط۔ 1 گھنٹے بعد موسلا دھار بارش ہوئی جو پورے 1 گھنٹے جاری رہی۔ عدنان اور سلیمان نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب تم کاروبار شروع کر سکتے ہو، سلیمان نے عدنان سے کہا۔ پارٹنرشپ ہو گئی 50-50۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دارالطعام کا کیا بنے گا؟ سیٹ اپ بن گیا ہے، وہ چلتا رہے گا، یہ کام بھی کم اہم نہیں ہے۔ یہ تو میں سمجھ رہا ہوں۔ دونوں اپنے نئے کاروبار کی ابتدائی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ 2 دن بعد سلیمان کے لیے ایک اور مصروفیت نکل آئی۔ دارالطعام سے فون آیا کہ اگلے روز وزیر اعلیٰ صاحب دارالطعام تشریف لا رہے ہیں، وہ فوراً آ جائے۔ وہ دونوں ہی دارالطعام چلے گئے۔ انہوں نے میر صاحب سے مل کر وزیر اعلیٰ کے استقبال کے انتظامات مکمل کیے۔ وہ رات انہوں نے وہیں گزاری۔ اگلے روز وزیر اعلیٰ تشریف لائے۔ انہوں نے دارالطعام کے انتظامات اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس روز دارالطعام میں اخباری نمائندوں کا بھی ہجوم تھا۔ وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کے سامنے دارالطعام ٹرسٹ کی کارکردگی اور سلیمان احمد اور عدنان احمد کے جذبے کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے سلیمان سے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہیں۔ میں شہر میں دور اور مقامات پر دارالطعام قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف زمین دلا دیں، سلیمان نے کہا۔ وزیر اعلیٰ نے اخباری نمائندوں کے سامنے وعدہ کر لیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ سلیمان اور عدنان بے لوس سوشل ورکرز کی حیثیت سے مشہور ہو رہے تھے۔ 4 دن بعد اخبار میں عدنان ایسوسی ایٹس کا اشتہار چھپا۔ اشتہار میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ موسم سے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ افراد اور ادارے دونوں
ادارے کی خدمت سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ اخباری اشتہار کے مطابق زندگی اور حادثات کے استثناء کے ساتھ یہ وہ انشورنس کمپنی تھی جو ہر طرح کا تحفظ فراہم کر سکتی تھی۔ دونوں دوستوں کے درمیان ہر بات طے پا چکی تھی۔ اس بزنس میں عدنان کو فرنٹ مین کا رول کرنا تھا۔ جب تک باہر سے پبلسٹی نہیں ملے گی ملک میں ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا بھی نہیں۔ سلیمان نے عدنان سے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، عدنان بولا۔ ہمیں انٹرنیشنل اسپورٹس کے ذریعے آغاز کرنا ہوگا اور یہاں اس کی پبلسٹی کے لیے کوئی اخباری آدمی مقرر کرنا ہوگا۔ بالکل درست، اور ہمارے سامنے بہترین موقع ہے۔ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ شروع ہونے والی ہے۔ تم فوراً انگلینڈ چلے جاؤ، وہاں دفتر سیٹ کرو، اسٹاف بھرتی کرو اور وہاں میں ومبلڈن کی انتظامیہ سے تمہیں خود رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، بات بنتے ہی میں تم سے فون پر رابطہ کروں گا۔ شیاطین نے اس بار اونچی سطح سے دارالطعام پر وار کیا۔ سلیمان کو چیف منسٹر ہاؤس طلب کر لیا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی چند روز پہلے وزیر اعلیٰ نے پریس کے سامنے اس کی سماجی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے دارالطعام کی مزید شاخیں قائم کرنے کے لیے 2 پلاٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صورتحال بدل جائے گی۔ وہ چیف منسٹر سے ملنے کے لیے پہنچا تو اس کا خیال تھا کہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، لیکن سیکرٹری لیول اسٹاف کی سرد مہری دے کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ پھر بھی اس نے خود کو سمجھایا کہ شاہ کے غلام ہمیشہ خود کو شاہ سے بڑا سمجھتے ہیں۔ مگر 2 گھنٹے ہو گئے اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی تو اسے گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ اب وہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا اور سیکرٹری اسٹاف کا رویہ اس کے ساتھ بے حد اہانت آمیز تھا۔ بالآخر 2.5 گھنٹے کے اذیت ناک انتظار کے بعد چیف منسٹر نے اسے اذن باریابی بخشا۔ چیف منسٹر کا رویہ بھی بے حد سرد اور خشک تھا۔ سلیمان صاحب، ہماری صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ دارالطعام صوبائی حکومت کے زیر انتظام چلایا جائے گا۔ سلیمان تو ہکا بکا رہ گیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا علی جناب، اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ چیف منسٹر نے مذاکرہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ بس آپ دارالطعام صوبائی حکومت کے حوالے کر دیں۔ یہ تو زیادتی ہے اور ٹرسٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ہے۔ ٹرسٹ کو تو ہم چھو بھی نہیں رہے ہیں۔ چیف منسٹر مسکرایا۔ میں صرف دارالطعام کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹرسٹ کا حصہ ہے، ٹرسٹ کے زیر انتظام چلایا جا رہا ہے۔ سوری جناب، یہ ممکن نہیں، سلیمان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو ہمیں زبردستی کرنا پڑے گی، چیف منسٹر نے دھمکی دی۔ آپ اپنی طاقت آزما لیں۔ میں اپنے اور غریبوں کے حقوق کا تحفظ کرنا جانتا ہوں۔ میں آپ سے آئینی اور قانونی جنگ لڑوں گا۔ چیف منسٹر کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اگر صوبائی حکومت کو غریبوں کی فلاح و بہبود کا اتنا ہی خیال ہے تو وہ خود دارالطعام قائم کر دے۔ آپ تو بے لوث کام کر رہے ہیں نا، آپ کا اس میں کوئی مفاد تو نہیں ہے۔ بالکل، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ دارالطعام کا انتظام آپ نہیں ہم سنبھالیں؟ فرق مجھے نہیں پڑتا، فرق مستحق لوگوں کو پڑے گا، اس لیے کہ وہاں لوٹ مار شروع ہو جائے گی۔ حکومت کو تو زکوٰۃ بھی ایمانداری سے تقسیم نہیں کرنی آتی۔ چیف منسٹر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ ہم پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں؟ میں یہی سب کچھ پریس کے سامنے بھی کہوں گا اور عدالت میں بھی۔ سلیمان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میرا مشورہ ہے کہ جذباتیت سے گریز کرتے ہوئے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں۔ میں چلتا ہوں، سلیمان نے کہا اور باہر نکل آیا۔ اس کے دل و دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ لندن میں عدنان ایسوسی ایٹس کا انٹرنیشنل دفتر قائم ہو چکا تھا، اسٹاف رکھ لیا گیا تھا اور اس نے کام بھی شروع کر دیا تھا۔ ومبلڈن کی انتظامیہ تک رسائی کے لیے اس نے اپنے مینیجر رابرٹ چم کی خدمات حاصل کی تھیں، جس کو بہت دیکھ بھال کے رکھا گیا تھا اور وہ بہت بڑا بارسوخ تھا۔ ومبلڈن شروع ہونے میں 3 دن باقی تھے کہ رابرٹ نے ومبلڈن کے ایک منتظم سے عدنان کی ملاقات کا وقت لے لیا۔ عدنان ملنے کے لیے جا پہنچا۔ اس منتظم کا نام ہیری گولڈ اسمتھ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ہم سے کس قسم کا سودا چاہتے ہیں، گولڈ اسمتھ نے کہا۔ ہم آپ کے ٹورنامنٹ کو موثر تحفظ فراہم کریں گے، عدنان نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ کیسے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، مگر ہمیں تحفظ کی ضرورت نہیں، گولڈ اسمتھ بولا۔ پھر بھی آپ اپنی شرائط بتائیں۔ ہم ٹورنامنٹ کی گیٹ منی کا 25% بطور فیس لیں گے، عدنان نے کہا، اور جس دن بارش ہوگی اس روز گیٹ منی کا دگنا ہم آپ کو ادا کریں گے۔ گولڈ اسمتھ مضحکہ اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ بہت دلچسپ آفر ہے، لیکن فی الوقت ہمیں اس تحفظ کی ضرورت نہیں۔ پہلے 2 دن تو بارش کا کوئی امکان ہی نہیں، اس کے بعد محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق سوچے اور فیصلہ کریں گے۔
جبکہ میری اطلاعات کے مطابق ٹورنامنٹ کے پہلے دن اتنی شدید بارش ہوگی کہ افتتاحی میچ شروع بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ ہمارا محکمہ موسمیات آپ کے محکمہ موسمیات کی طرح نااہل نہیں، گولڈ اسمتھ نے تیز لہجے میں کہا، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اگر بارش ہونی ہے تو آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے ذرائع اور وسائل ہیں اور میں کسی بھی ملک کے محکمہ موسمیات پر اعتبار نہیں کرتا۔ سوری مسٹر احمد، مگر ہمیں آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں، گولڈ اسمتھ نے خشک لہجے میں کہا۔ اٹس آل رائٹ، عدنان نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ کسی وقت ارادہ بدلے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ اپنے آفس پہنچتے ہی عدنان نے سلیمان کو فون کیا۔ ایک دو رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد سلیمان نے پوچھا، موسم کیسا ہے وہاں؟ فی الحال تو سازگار نہیں ہے، میرا خیال ہے ومبلڈن میں صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک تیز بارش ہوگی، افتتاحی میچ بھی نہیں کھیلا جا سکے گا۔ میں نہیں مانتا، ہو جائے شرط ہو گئی 10,000 کی۔ ڈن، اگر اس روز رات تک میرا فون نہ آئے تو سمجھ لینا کہ موسم سازگار نہیں ہے، مجھے فون کر لینا۔ سلیمان اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ اوکے، اس نے کہا، پھر بات ہوگی۔ اگلے روز صوبائی حکومت نے کارروائی کر ہی ڈالی۔ دارالطعام کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ صوبائی حکومت نے اس سلسلے میں پریس نوٹ جاری کیا۔ کارروائی کے فوراً بعد سلیمان نے پریس کانفرنس طلب کر لی۔ اس نے کھل کر بات کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس فیصلے کو عدالت میں بھی چیلنج کرے گا اور اس بے انصافی کے سلسلے میں وفاقی حکومت کو بھی اپروچ کرے گا۔ اگلے روز کے اخبارات اسی خبر سے بھرے ہوئے تھے۔ تقریباً ہر اخبار نے اداریہ لکھا تھا اور ایک دو سرکاری اخباروں کے سوا سب نے حکومتی اقدام کی مذمت کی تھی۔ اس روز سلیمان کو بے شمار فون کالز موصول ہوئیں۔ ان میں 2 وکیل بھی تھے جنہوں نے بلا معاوضہ اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ چند ایک نے تو یہ تک کہا تھا کہ وہ پٹیشن تیار کر چکے ہیں، صرف اس کے دستخط اور اجازت کی ضرورت ہے۔ سلیمان نے بہت سوچ سمجھ کر ان میں سے ایک بڑے اور مشہور وکیل کا انتخاب کیا۔ اس روز پٹیشن داخل کر دی گئی، اسٹے آرڈر کی درخواست بھی دے دی گئی۔ سماعت کے لیے 3 روز بعد کی تاریخ ملی، مگر ایک دن چھوڑ کر عوامی رد عمل بڑے بھرپور انداز میں سامنے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ سلیمان نے اپنے تمام اسٹاف کو وقتی طور پر ہٹ جانے کی ہدایت کی تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دارالطعام کا انتظام مشکل ہو گیا۔ لوگ آس لے کر آتے اور انہیں مایوسی ملتی۔ ایک دن تو یہ صورتحال رہی، دوسرے دن احتجاجی جلوس کی نوبت آ گئی۔ بہت بڑا جلوس نکالا گیا۔ اس جلوس پر لاٹھی چارج ہوا، درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ اس کے بعد پورے شہر میں اشتعال پھیل گیا۔ اگلے روز پورے شہر میں مکمل ہڑتال ہوئی۔ لوگوں کے بہت بڑے ہجوم نے دارالطعام کا گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے عمارت پر قبضے کی کوشش بھی کی، اس پر پولیس نے گولی چلا دی۔ 3 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ سلیمان بیک وقت 2 محاذوں پر لڑ رہا تھا۔ اسے دارالطعام کی بھی فکر تھی اور وہ ومبلڈن کی بھی۔ خبروں میں بتایا گیا تھا کہ ومبلڈن میں پہلا دن پوری طرح ضائع ہو گیا، ایک سرو بھی نہیں کی جا سکی تھی۔ اسے اس طرف سے اطمینان ہوا۔ اب وہ عدنان کی کال کا انتظار کر رہا تھا، لیکن عدنان نے فون نہیں کیا۔ وہ اس کا مطلب سمجھتا تھا۔ ومبلڈن کے منتظمین نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، یعنی عدنان سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اب اسے خود فون کر کے شرط لگانی تھی۔ اسے امید تھی کہ دوسرے دن کی بارش منتظمین کی مزاحمت کو توڑ ڈالے گی۔ اس نے عدنان کا نمبر ملایا۔ فون عدنان نے ریسیو کیا۔ کیا صورتحال ہے؟ سلیمان نے پوچھا۔ میں شرط جیت گیا، کوئی میچ نہیں شروع ہو سکا، یہاں بارش ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے، کل ایسا نہیں ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ کل بھی افتتاحی میچ نہیں ہو سکے گا، اتنی ہی بارش ہوگی۔ ناممکن، ہو جائے شرط اس بات پر، ہو گئی 20,000 کی، منظور ہے۔ کاروباری موسم ٹھیک رہا تو میں کل فون کروں گا، عدنان نے کہا، ورنہ تم ہی فون کر لینا۔ لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر سلیمان نے اطمینان کی سانس لی۔ یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ شیطان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں اور وہ بن رہا ہے۔ عدنان ایسوسی ایٹس انٹرنیشنل کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ اس روز عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد پہلی ہی پیشی میں اسے اسٹے آرڈر دے دیا۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے تک صوبائی حکومت دارالطعام کو اپنی تحویل میں نہیں لے سکتی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ مبارکباد کے ٹیلی گرامز اور فون کالز کا تانتا بن گیا۔ سلیمان کو صوبائی حکومت کے اس اقدام سے اور عدالتی کیس سے ملک گیر شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ پہلے دن کی بارش نے ہیری گولڈ اسمتھ کو حیران تو ضرور کیا تھا، مگر اس نے اب بھی اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ حیرت بھی اس لیے تھی کہ اس صبح سورج پوری آب و تاب سے نکلا تھا، آسمان پر بدلی کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک ہر سمت سے ہر رنگ اور شکل کے بادل چوک در چوک آنا شروع ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بادلوں کا کنونشن ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو موسلادھار بارش شروع ہوئی تو رات 11 بجے تک وقفہ بھی نہیں ہوا۔
11:15 بجے آسمان کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلسل بارش ہوتی رہی ہے اور صرف 15 منٹ پہلے ہی موقوف ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایک ڈائریکٹر کی اس سے بڑی دوستی تھی۔ اس کا نام مورگن وائٹ تھا۔ رات 12 بجے اس نے مورگن کو فون کیا۔ اب تمہارا محکمہ بھی نااہلی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس نے مزاج پرسی کے بعد کہا۔ یہ بات نہیں ہیری، مورگن نے کہا، آج پورے دن ہمارے محکمے میں بھی کھلبلی مچی رہی ہے، مگر ہمارے پاس تصاویر موجود ہیں جو گواہی دیتی ہیں کہ پیشن گوئی درست تھی، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ بادل اچانک ہی آئے اور آسمان پر چھا گئے۔ چلو ہوتا ہے، کل کے بارے میں کیا خبر ہے؟ اس وقت بادل غائب ہو چکے ہیں، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کل بارش نہیں ہو سکتی، کل روشن اور چمکدار دن ہوگا۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اس بار پیشن گوئی درست ثابت ہو۔ لندن کے شیاطین کا ہنگامی اجلاس ہو رہا تھا۔ یہ مصیبت ہم پر اچانک ہی نازل ہوئی ہے، لندن کا بیورو چیف کہہ رہا تھا، اور اس مصیبت کا اصل مرکز پاکستان ہے۔ تمام بیرونی یونٹس کو 10 دن پہلے خبردار کر دیا گیا تھا، مگر ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایسی ہنگامی صورتحال ہوگی، لہٰذا ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ 3 دن پہلے پاکستان کے ایمرجنسی یونٹ نے ہمیں مطلع کیا کہ ہمیں طویل اور موسلا دھار بارش کا بندوبست کرنا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس اتنے ڈیول پاور نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا اگر ایسا نہ ہوا تو ہز ایکسیلنسی کا بدترین عذاب نازل ہوگا، مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ ہمارے پاس واقعتاً اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم دنیا کے ہر سینٹر سے شیطانی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا، پھر بھی کام کے لحاظ سے نفری بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی، چنانچہ پاکستان ہی سے 20,000 شیاطین کی کمک بھیجی گئی۔ میں کیا بیان کروں کہ انہوں نے کہاں کہاں سے بادل جمع کیے اور انہیں کھینچ کھانچ کر لائے۔ زبردستی موسلا دھار بارش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت ان لوگوں کا پتہ ہے کتنا برا حال ہے، وہ سب نڈھال پڑے ہیں، تھکن نے انہیں چور کر کے رکھ دیا ہے، اور ابھی ذرا دیر پہلے پھر حکم ملا ہے کہ صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک پھر بارش ہونی چاہیے۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ کل کی نفری آج کام کرنے کے قابل نہیں ہے، پھر مہلت کم ہے، اس لیے اس بار اتنے کم شیاطین سے کام نہیں چلے گا۔ تو پھر مجلس عاملہ کے ایک رکن نے پوچھا، اس بار وہاں سے 1 لاکھ کی کمک آ رہی ہے۔ سپروائز آپ لوگوں کو کرنا ہوگا۔ یہ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ بادل ہمیں صرف آسٹریلیا سے مل سکتے ہیں۔ مارے گئے، ایک اور رکن نے کراتے ہوئے کہا، بڑا مشکل اور جان لیوا کام ہے۔ یہ نہیں پتہ چلا کہ اس عجیب و غریب حکم کا پس منظر کیا ہے، تیسرے رکن نے کہا۔ بس ہز ایکسیلنسی کا حکم خاص ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ سب کچھ چوپٹ ہوا جا رہا ہے، پہلا رکن بولا، یہاں کے سارے کام دھرے رہ گئے ہیں، لوگوں کو ورغلانے کی فرصت بھی نہیں مل رہی، یہ کیسی ایمرجنسی ہے؟ خیر یہاں تو ورغلائے بغیر ہی ہمارا کام چل جاتا ہے، بیورو چیف بولا، مگر زیادہ دن یہ صورتحال رہی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ دوسری صبح بھی 7 بجے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس بار گولڈ اسمتھ کی پریشانی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اسے اس پاکستانی کی گفتگو یاد آئی جو اس کے ہاتھ موسم سے تحفظ فروخت کرنے آیا تھا۔ اس کا انداز اور لہجے کا اعتماد اب اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس پورے معاملے میں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ 11 بج گئے، بارش کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ اس نے گھبرا کر پھر مورگن وائٹ کو فون کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مورگن؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے مورگن ہی اس بارش کا ذمہ دار ہو۔ ہم خود حیران ہیں ہیری، دوسری طرف سے مورگن نے کہا، مگر اتنا ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ یہ آسٹریلیا کے حصے کی بارش ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو بادل یہاں برس رہے آسٹریلیا سے آئے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں دھکے دے دے کر لایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر گولڈ اسمتھ کا دل اور بیٹھنے لگا۔ یہ سلسلہ رکے گا بھی، کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ بارش تو 3 دن بھی جاری رہ سکتی ہے۔ شکریہ مورگن، تم بہت مددگار ثابت ہوئے، گولڈ اسمتھ نے تلخ لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ اب اس نے ومبلڈن کی انتظامیہ کے صدر راجرز کو فون کیا۔ اس نے انہیں پوری صورتحال بتائی۔ تمہیں مجھ کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا ہیری، سر راجرز نے فکرمندی سے کہا۔ یہ مشرق کی جادوگری معلوم ہوتی ہے۔ اب تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، مگر اس وقت مسخرہ پن لگ رہا تھا۔ خیر میں 2 بجے انتظامیہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر رہا ہوں، تم آ جاؤ وہاں، یہ سب کچھ بتانا، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، کمیٹی کے ایک ممبر نے تبصرہ کرنے والے انداز میں کہا۔ گولڈ اسمتھ کا بیان ان سبھی کو الف لیلا معلوم ہو رہا تھا، مگر وہ سب پریشان بھی ہو گئے تھے۔ ہاں یہ ممکن ہے، سر راجرز نے کہا، لیکن جاری رہا تو یہ اتفاق بے حد تباہ کن
ثابت ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے ان دونوں دنوں کو بالکل کلیئر قرار دیا تھا، گولڈ اسمتھ نے کہا، اور یہ دونوں دن تباہ ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب آنے والے دنوں میں بارش کا امکان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس صورتحال میں تو یہ ٹورنامنٹ ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ سر راجرز جھنجھلا گئے۔ یعنی ہمیں اس مشرقی شعبدہ باد سے سمجھوتہ کر لینا چاہیے۔ اس میں حرج بھی کیا ہے؟ گولڈ اسمتھ نے کہا، آنے والے دنوں میں بارشیں ہونی ہیں۔ اگر وہ ہمیں تحفظ فراہم کر سکتا ہے تو یہ خسارے کا سودا نہیں۔ مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ایک ممبر نے اعتراض کیا، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سے بات کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ آج کی بارش کئی دن بھی جاری رہ سکتی ہے۔ گولڈ اسمتھ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر یہ بارش 11 بجے رک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مشرقی شعبدہ گر ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر اس میں ایک دن اور ضائع ہو جائے گا۔ ایک اور ممبر نے اعتراض کیا، نہیں ہوگا، بلکہ اس کی آزمائش بھی ہو جائے گی۔ گولڈ اسمتھ بولا، ہم شرط عائد کر دیں گے کہ اگر ٹھیک 11 بجے بارش رک گئی تو معاہدے پر عمل ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، سب متفق ہو گئے تو معاہدے کی شرائط پر بات چیت شروع ہوئی۔ گولڈ اسمتھ نے انہیں عدنان ایسوسی ایٹ انٹرنیشنل کی شرائط کے متعلق بتایا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، ایک ممبر بولا۔ ہاں، اس پر ہمیں بارگین کرنا چاہیے، دوسرے ممبر نے اس کی تائید کی۔ جنٹلمین، اس وقت ہم بارگین کر سکتے تھے، گولڈ اسمتھ نے گہری سانس لے کر کہا، میں نہیں سمجھتا کہ اب ہم بارگیننگ کی پوزیشن میں ہیں۔ مسٹر گولڈ اسمتھ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سر راجرز نے کہا۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا، گولڈ اسمتھ بولا، اب ہمیں ٹکٹوں کی قیمت پر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی، سر راجرز نے کہا، مگر نظر ثانی سے پہلے ہی ہیری گولڈ اسمتھ کو عدنان ایسوسی ایٹ انٹرنیشنل سے بات کرنے کا اور معاہدہ مکمل کرنے کا اختیار سونپ دیا گیا۔ پلیز مسٹر عدنان، آپ فوری طور پر یہاں تشریف لے آئیں۔ عدنان مسکرایا، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، سوری مسٹر گولڈ اسمتھ، میں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ گولڈ اسمتھ سے چند لمحے بولا ہی نہیں گیا، پھر اس نے کہا، ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ بڑا بزنس ہے۔ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ تشریف لے آئیں، یہی دستاویزات مکمل ہوں گی اور معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ گولڈ اسمتھ نے فون پر بھی محسوس کر لیا کہ اس کے مقابل کا اعتماد اور بڑھ گیا ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، اس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ 2 گھنٹے بعد معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ گولڈ اسمتھ کے رخصت ہوتے ہی عدنان نے سلیمان کو فون کیا۔ سلیمان، میں شرط جیت گیا، اس نے کہا، یہاں بارش ہو رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ بارش ٹھیک 11 بجے رک جائے گی۔ 11:01 پر بارش نہیں ہو رہی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، دوسری طرف سے سلیمان نے خشک لہجے میں کہا، ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، 10,000 کی شرط اور لگ گئی، منظور ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اب ومبلڈن میں بارش اس سال 1 منٹ کے لیے بھی ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ ہر میچ بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہوگا۔ میں انگلینڈ کے موسم کو جانتا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہو جائے شرط، ہو گئی۔ میں کہتا ہوں اس ٹورنامنٹ میں بارش مداخلت کرتی رہے گی۔ مجھے منظور ہے، عدنان نے کہا، اور مبارک ہو سلیمان۔ تمہیں مبارک ہو عدنان، جیتے تو تم ہو۔ میں اپنی جیت پر بھی تمہیں مبارکباد دے سکتا ہوں۔ یار، ایک بات اور ذہن میں آئی ہے، دوسری طرف سے سلیمان نے کہا، وہ اپنا رضوان ہے نا، بہت خراب ہو گیا ہے۔ مجھے تو اب یقین ہو گیا ہے کہ شیطان اس کا پیچھا بھی نہیں چھوڑے گا۔ ارے مجھے یقین ہے شیطان اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا، عدنان نے کہا۔ ناممکن، اس پر بھی میں 10,000 کی شرط لگا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہو گئی۔ شیاطین نے صوبائی سطح پر ناکامی کے بعد وفاقی حلقوں میں تار ہلائے، ان کی رسائی دور دور تک تھی۔ سلیمان کا ماتھا اس روز بری طرح ٹھنکا جب پہلی بار FIA والے اس کے پاس آئے۔ ان کا انداز اگرچہ بے حد مہذبانہ تھا، لیکن جو تفتیش وہ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ بے حد سنگین تھی۔ موضوع یہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا دولت مند کیسے ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ بات بتا نہیں سکتا تھا، بتاتا تو کون یقین کرتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے یہ سب کچھ پوچھنے کا حق ہے، اس نے تفتیش کاروں سے کہا۔ یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اوپر کے بہت اوپر کے احکامات ہیں، ایک تفتیش کار بولا، اور جناب جائز طریقے سے راتوں رات کوئی ارب پتی نہیں بن جاتا۔ دوسرے کا لہجہ طنزیہ تھا۔ تو آپ کس لیے ہیں؟ سلیمان نے مسکرا کر کہا، آپ کو یہ بات خود معلوم کرنا چاہیے، چھان بین کے ذریعے۔ میں اگر مجرم ہوں تو اعتراف جرم کیوں کروں گا؟ اگر آپ کے ذرائع ناجائز نہیں ہیں تو بتانے میں کیا حرج ہے؟ فرض کر لیں کہ ناجائز ہیں، تب تو کر لیجئے، سلیمان نے بے خوفی سے کہا۔ آپ کو ہم سے تعاون کرنا چاہیے، پہلا تفتیش کار بولا، یا پھر اوپر والوں سے بات کر کے انہیں مطمئن کر دیجئے، دوسرے نے تجویز پیش کی۔ اوپر والا تو ایک ہی ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔
سلیمان نے گہری سانس لے کر کہا، ویسے آپ میرے بینک سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس تو جو کچھ بھی ہے وہ مجھے بینک کے توسط سے ملا ہے۔ یہ کام تو ہم کر چکے ہیں۔ آپ کو 2 بار مستند چیک کی شکل میں رقومات ملی ہیں۔ چیک جس کمپنی کے تھے اس کا کہیں وجود نہیں ہے، تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس بات کا صلہ ملا اور کن سے ملا؟ یہ تو آپ کو معلوم کرنا ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ کسی نے کسی وجہ سے مجھے وہ رقومات دیں اور میں نے رقم کا بیشتر حصہ ایک ٹرسٹ میں لگا دیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ دینے والے کی بھی خواہش تھی۔ بعض لوگ سامنے آئے بغیر نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ اس جواب سے ہماری تسلی نہیں ہوگی۔ مجھے افسوس ہے لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ ذرا دیر بعد ایک وزارت کے سیکریٹری کا فون آ گیا۔ اس نے جو گفتگو کی اس کا لب لباب یہ تھا کہ سلیمان کو اوپر والوں کا خیال رکھنا چاہیے اور نیکی کی طرف توجہ کم کرنی چاہیے۔ اس سے اوپر والے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ مگر میرے سیاسی عزائم نہیں ہے، سلیمان نے کہا۔ ابتدا میں سبھی یہی کہتے ہیں، سیکریٹری نے کہا۔ میں یقین دلاتا ہوں سلیمان صاحب، اتنا کافی نہیں۔ آپ جانتے نہیں، بڑے اور بااختیار لوگوں کو نیکی سے الرجی ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں اب وہ قانون اور آئین کے منافی نہیں ہے۔ ابھی صرف تفتیش شروع ہوئی ہے، آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ بی وائز پلیز سلیمان صاحب، یہ سیکریٹری صاحب کا آخری جملہ تھا۔ سلیمان نے اگلے روز 2 کام کیے۔ سب سے پہلے ضمانت قبل از گرفتاری کرائی اور پھر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اب اس نے واضح کر دیا کہ اس کے خلاف وفاقی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جس کے ایما پر ہو رہا ہے وہ اسے جانتا ہے اور اسے خبردار کر رہا ہے کہ مزید کوئی کارروائی ہوئی تو وہ اپنی زبان بندی کا عہد توڑ کر نہ صرف اسے بے نقاب کرے گا بلکہ تمام دستاویزات بھی دنیا کو دکھا دے گا۔ اسے خدشہ تھا کہ پھر آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ ابلیس تک اس کا پیغام پہنچ گیا تھا۔ ابلیس کی جھنجھلاہٹ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی انسان کے مقابلے میں اسے اس طرح ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ سلیمان اسے شکست پر شکست دے رہا تھا۔ وہ اس قدر چالاک اور عیار ثابت ہو رہا تھا کہ ابلیس کو اب اس سے خوف آنے لگا تھا۔ سلیمان نے پریس کانفرنس کے ذریعے اسے جو دھمکی دی تھی، پہلے تو اس کے جی میں آئی کہ اسے نظر انداز کر دے، مگر پھر وہ لرز گیا۔ یہ درست تھا کہ انسانوں کو سلیمان کی باتوں پہ یقین نہیں آئے گا، وہ اسے فسانہ ہی سمجھیں گے، مگر اس کی امت تو جان لے گی کہ یہ حقیقت ہے، اور شیاطین کو جب پتہ چلے گا کہ ان کے پیشوا کو یوں شکست پر شکست ہو رہی ہے تو ان کا مورال تباہ ہو جائے گا، وہ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ دوسری طرف انسان عملاً اسے بے وقوف بنانے لگیں گے۔ چنانچہ ابلیس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ دارالطعام والا زہر کا گھونٹ بھی اسے خاموشی سے ہی پینا پڑے گا۔ میٹنگ بلانے میں قباحت یہ تھی کہ اسے طرح طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے میں سرکولر جاری کر دیا۔ دارالطعام ایکشن کمیٹی توڑ دی گئی، مگر بہت سختی کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ سلیمان کو کسی قیمت پر کوئی شرط نہیں جیتنے دی جائے گی۔ اس حکم پر اور زیادہ سختی سے عمل ہوگا۔ در حقیقت اب ابلیس اپنے چیلوں سے منہ چھپائے پھرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ومبلڈن کی کامیابی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد عدنان نے پاؤں پھیلانے شروع کیے۔ اس کا اگلا ہدف امریکہ تھا۔ وہاں باسکٹ بال اور بیس بال کا سیزن شروع ہو رہا تھا۔ پاؤں جمانے کے لیے وہی کچھ کرنا تھا جو ومبلڈن میں کیا گیا تھا۔ بہت تھوڑے عرصے میں دان ایسوسی ایٹس انٹرنیشنل موسم کی کوریج کے لیے ایک معتبر نام ہو گیا۔ اب کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ شہرت ایک بار پیچھا پکڑ لے تو چھوڑتی نہیں، پھیلتی چلی جاتی ہے۔ موسم گرما میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کا دورہ کرنا تھا۔ وہ فل ٹور تھا جس میں 5 ٹیسٹ اور 6 ون ڈے انٹرنیشنل ہونا تھے۔ اس عرصے میں آسٹریلیا کے موسم سرما کے کھیل ہونا تھے۔ پھر جب دنیا بھر میں سردی ہوتی تو آسٹریلیا میں موسم گرما شروع ہونا تھا۔ مصروفیت تھی۔ اب کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ شہرت ایک بار پیچھا پکڑ لے تو چھوڑتی نہیں، پھیلتی ہی جاتی ہے۔ موسم گرما میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کا دورہ کرنا تھا۔ وہ فل ٹور تھا جس میں 5 ٹیسٹ اور 6 ون ڈے انٹرنیشنل ہونا تھے۔ اس عرصے میں آسٹریلیا کے موسم سرما کے کھیل ہونا تھے۔ پھر جب دنیا میں سردی ہوتی تو آسٹریلیا میں موسم گرما شروع ہونا تھا۔ مصروفیت تھی۔ ادھر عدنان نے ڈربی میں ہونے والی گھڑ دوڑ کو بھی لوٹنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اس کے لیے کچھ بھی تو مشکل نہیں رہا تھا۔ ٹیسٹ اینڈ کاؤنٹی کرکٹ بورڈ کا ممبر پیٹر فورڈ ہیری گولڈ سمتھ کے قریبی دوستوں میں سے تھا۔ اس وقت وہ گولڈ سمتھ کے ساتھ سینٹر کورٹ میں بیٹھا پیٹ سمپرس کا دوسرے راؤنڈ کا میچ دیکھ رہا تھا۔
میچ یک طرفہ تھا، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ اس بار تو موسم نے تم لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، پیٹر فورڈ نے کہا۔ پورے 2 دن واش ہو گئے۔ ہاں، اور ایسا پہلی بار ہوا ہے، گولڈ اسمتھ نے جواب دیا، اور اب مسلسل بارشوں کی پیش گوئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، گولڈ اسمتھ نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ فورڈ کے لہجے میں حیرت تھی۔ اب ہمارا ہر دن انشورڈ ہے، جس روز بارش ہوگی اس روز معاہدے کے مطابق ہمیں گیٹ منی کا دگنا واپس ملے گا۔ فورڈ حیران رہ گیا۔ کون سی کمپنی ہے بھائی؟ یہ تو بہت مشکل کوریج ہے، تم تو بارش کی دعا مانگتے ہو۔ لطف یہ ہے کہ اس شک کے مطابق کوئی میچ ڈسٹرب نہ ہو تو بھی بارش کی صورت میں ہمیں ادائیگی ہوگی۔ واہ بھائی، اس سمر میں ہمارا بھی کانٹریکٹ کروا دو ان سے۔ کروا دوں گا۔ میچ ختم ہوا تو گولڈ اسمتھ نے کہا، کوئی مصروفیت نہ ہو تو آج لنچ میرے ساتھ کرو، میں فارغ ہوں، چلو۔ وہ دونوں باہر آئے اور تو ایک بہت بڑی حیرت ان کی منتظر تھی۔ ومبلڈن اور اس کے گرد و نواح کے تھوڑے سے علاقے کو چھوڑ کر پورے لندن میں بارش ہو رہی تھی، موسلا دھار بارش۔ یہ تو لگتا ہے کہ بارش نے صرف تم لوگوں کو بخشا ہے، فورڈ نے سوچا۔ یہی بات ہے، گولڈ اسمتھ نے گہری سانس لی، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ شخص جادوگر ہے۔ جادوگر؟ فورڈ نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے وڈو؟ کچھ بھی سمجھ لو، وہ شخص انڈین ہے، جانتے ہو اس نے ہمیں چیلنج کیا تھا کہ محکمہ موسمیات کی بارش نہ ہونے کی پیشن گوئی کے باوجود ایسی بارش ہوگی کہ افتتاحی میچ بھی نہیں کھیلا جا سکے گا، اور پہلے اور دوسرے دن صبح 7 بجے سے 11 بجے رات تک ایسی بارش ہوئی کہ واقعی افتتاحی میچ بھی نہیں کھیلا جا سکا۔ اس کے بعد ہم نے اس سے معاہدہ کر لیا۔ بھائی مجھے اس کا فون نمبر دو، ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی دے دوں گا۔ شیاطین کے لندن بیورو کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ میں تو پریشان ہو گیا ہوں، بیورو چیف نے کہا، مگر ابھی تو صورتحال قابو میں ہے، ایک ممبر بولا۔ صرف اس لیے کہ ہمیں یہ نکتہ سوجھ گیا تھا کہ صرف ومبلڈن کو بارش سے محفوظ رکھنا ہے، ورنہ سوچو کہ یہاں سے بادلوں کو بوند پڑنے سے پہلے لندن سے باہر دھکیلنا کتنا مشکل کام تھا، اور اب ہمارے پاس نفری بھی نہیں تھی۔ جو کمک آئی تھی اس کا کیا ہوا؟ اسے اضافے کے ساتھ امریکہ بھیجنا پڑا، وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ خیر، ایک بات سمجھ میں آ گئی، ایک اور ممبر نے جھرجھری لے کر کہا، بارش کرانے کے مقابلے میں بارش نہ ہونے دینا زیادہ آسان ہے۔ ہمارے لیے ہے، امریکہ والے رو رہے ہیں، وہاں انہیں بیک وقت 50-60 محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ مصیبت ہم پر کیسے آئی؟ یہ تو ہز ایکسیلنسی ہی بتا سکتے ہیں، بیورو چیف نے آہ بھر کر کہا۔ ہمارا تو فیلڈ ورک بھی دھرا رہ گیا اور ہر وقت تھکن سوا رہنے لگی ہے، واقعی بہت خراب صورتحال ہے۔ حکومتی کارروائیوں نے سلیمان کو بہت بڑی شخصیت بنا دیا تھا، اپنے علاقے میں اس کا شمار بڑے اور اہم لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ ذرا فرصت ملی تو اس کی سوشل لائف بھی دوبارہ شروع ہو گئی۔ دوسری طرف عدنان کے نہ ہونے کی وجہ سے دارالطعام کا بوجھ بھی اس پر پڑ گیا تھا۔ فرصت ملی تو اس نے رضوان کو بھی چیک کیا۔ رضوان کے متعلق وہ عدنان سے شرط لگا چکا تھا۔ یہ امر یقینی تھا کہ شیطان نے رضوان کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، مگر رضوان سدھرا نہیں تھا۔ اس کے شب و روز ایسے ہی گزر رہے تھے۔ اب شیطان کو رضوان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اداسی سے سوچا، رضوان پوری طرح اس کے رنگ میں رنگ چکا ہے، اب رضوان آپ ہی اپنے لیے بہت کافی ہے۔ فرصت ملی تو اسے فرزانہ بھی یاد آئی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا، مگر جو اعصابی اور ذہنی جنگ لڑی تھی اس نے اسے اپنے بارے میں سوچنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ اب اس کے پاس وقت تھا، وہ سوچ سکتا تھا۔ فرزانہ سے اسے محبت ہو گئی تھی، اور وہ محبت بھی بے سبب نہیں تھی۔ وہ پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے زندگی میں فرزانہ جیسی کوئی لڑکی نہیں دیکھی، کم از کم اس کے منہ سے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس لیے کہ وہ ایک ایسا آدمی نہیں تھا کہ جس کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی آئی ہی نہ ہو۔ اس کی زندگی میں سینکڑوں لڑکیاں آ چکی تھیں، اور وہ سب کی سب بری تھیں، اور وہ خود سینکڑوں لڑکیوں کی زندگی میں گھس چکا تھا۔ ان میں اچھی بھی تھیں، مگر اس نے انہیں بلا تفریق استعمال اور برباد کیا تھا۔ اگر وہ عورت کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا تو یہ غلط نہیں تھا، مگر فرزانہ اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھی۔ سلیمان کی زندگی میں ایسی کئی لڑکیاں آئی تھیں جنہیں اس نے رکشا یا ٹیکسی میں گھر چھوڑنے کی آفر کی، اور وہ بلا جھجک تیار ہو گئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رکشا یا ٹیکسی کی منزل باہمی رضامندی سے کوئی سینما ہاؤس، کوئی ریسٹورنٹ یا کوئی تفریح گاہ ثابت ہوئی، لیکن فرزانہ سے پہلے سلیمان کا واسطہ کبھی کسی ایسی لڑکی سے نہیں پڑا تھا
جس نے 2 دوستوں کے ہوتے ہوئے اس کی لفٹ قبول کی ہو۔ پھر ٹیکسی میں ہی اس نے اسے اپنا فون نمبر دیا تھا اور گھر آنے کی دعوت بھی دی تھی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ باپ نہیں ہے، ماں نرس ہے جس کی رات کی ڈیوٹی ہے، یعنی میدان صاف ملے گا۔ سلیمان کو 20 لڑکیوں نے اس طرح موقع دے کر اپنے گھر بلایا تھا۔ نتیجہ ہر بار ایک ہی نکلا تھا، سوائے فرزانہ کے۔ اب تک ہر لڑکی نے یہی کہا تھا کہ آپ مجھے پہلی ہی نظر میں اچھے لگے تھے اور مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ فرزانہ نے بھی یہی کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ سب لڑکیاں اکیلے گھر میں اسے بلانے کا جواز یہی بتاتی تھیں کہ انہوں نے سلیمان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نکالا ہے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اور ہوا بھی یہی تھا۔ سلیمان نے ان لڑکیوں کو اور لڑکیوں نے سلیمان کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ فرزانہ نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ باتیں کرنا چاہتی ہے، اپنے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتی ہے اور اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہے، مگر اس نے ایک اور بات کہی تھی جو کبھی کسی اور لڑکی نے نہیں کہی تھی۔ اس نے کہا تھا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اس کے لہجے میں جو یقین اور اعتماد تھا وہ اس دنیا کی چیز نہیں لگتا تھا۔ پھر فرزانہ نے بھی ہر لڑکی کی طرح مزاحمت کی تھی، لیکن وہ سچی مزاحمت تھی، ورنہ یہ لڑکیاں یہ دکھانے اور ثابت کرنے کے لیے مزاحمت کرتی ہیں کہ وہ ایسی ویسی نہیں ہیں۔ فرزانہ کے سوا کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو اس کی پیش قدمیوں پر توہین اور ذلت کے احساس سے شل ہو کر رو پڑی ہو، اور فرزانہ ہی وہ لڑکی تھی جس کے سامنے اس نے اپنے بدترین ہونے کا اعتراف کیا تھا، لیکن وہ اسے اچھا سمجھتی تھی۔ اس سب کچھ کے بعد کون سی بڑی بات تھی کہ اسے فرزانہ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود کو فرزانہ کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے وہ چونک اٹھا۔ ارے اسے احساس بھی نہیں ہوا، مگر سچ ہے کہ فرزانہ سے ملاقات کے بعد وہ غیر محسوس طور پر خودکار انداز میں برائیوں سے دور ہوتا گیا تھا۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ اس نے اب تک شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا اور کسی عورت کے قریب بھی نہیں گیا تھا، حالانکہ اس کے پاس مواقع پہلے سے بھی زیادہ تھے کیونکہ اب اس کے پاس بے حساب دولت تھی۔ البتہ شرط لگانے سے وہ اب باز نہیں آیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ یہ سوچ کر بجھ گیا کہ اس کا سبب فرصت نہ ملنا ہے۔ وہ مصروف رہا۔ پھر شیطان سے جنگ نے اسے مہلت ہی نہیں دی، لیکن فوراً ہی سے خیال آیا کہ عیاشی تو وہ اس کے باوجود بھی کر سکتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں خوب غور و فکر کرنے اور اپنا تجزیہ کرنے کے بعد وہ دیانتداری اور غیر جانبداری سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگرچہ برا وہ اب بھی ہے لیکن پہلے جیسا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ نیک نہیں ہے۔ پھر بھی اب وہ فرزانہ کو پرپوز کر سکتا ہے، اور فرزانہ تو اسے تمام برائیوں کے باوجود اپنا سمجھتی تھی۔ دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن کا کھیل ختم ہوا تو انگلینڈ کو یقینی شکست کا سامنا تھا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دوسرے دن کی کھیل ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے اپنی اننگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت پاکستان کا اسکور 5 وکٹوں کے نقصان پر 565 تھا۔ یہ اچھا اسکور تھا، لیکن ایسے اسکورز کے باوجود میچ ڈرا ہوتے رہے ہیں۔ ایسے میں میچ کا انحصار بعد میں کھیلنے والی ٹیم کی بیٹنگ پر ہوتا ہے، مگر پاکستانی بولرز نے شاندار بولنگ کر کے میچ کو دلچسپ مرحلے میں داخل کر دیا۔ انہوں نے 1 گھنٹے کے کھیل میں انگلینڈ کو صرف 24 رنز بنانے دیے اور ان کے 2 کھلاڑی آؤٹ کر لیے، لیکن تیسرے دن کا کھیل انگلینڈ کی قسمت پر مہر لگا گیا۔ انگریز بیٹسمین پورے دن صرف وکٹ بچانے کی جدوجہد کرتے رہے۔ اسکور کرنا ان کا مسئلہ نہیں تھا، انہیں تو وکٹ بچانا تھی۔ اس طرح وہ میچ بچا سکتے تھے، مگر پاکستانی بولرز کھیل پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ صرف تیسری اور چوتھی وکٹ مدافعت کر سکی۔ چوتھی وکٹ گرنے کے بعد پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی۔ ستم یہ ہوا کہ انہیں آخری آدھے گھنٹے میں دوسری اننگ شروع کرنا پڑی۔ پہلے ہی اوور میں اوپنر آؤٹ ہو گیا۔ 1 ڈاؤن کھیلنے کے لیے مستند بیٹسمین کے بجائے نائٹ واچ مین بھیجا گیا۔ چوتھے اوور میں وہ بھی داغ مفارقت دے گیا۔ یوں ایک اور نائٹ واچ مین بھیجا گیا۔ جیسے تیسے باقی 3 اوور جھیل لیے گئے۔ 3 دن کا کھیل ختم کرنے پر یہ پوزیشن تھی کہ انگلینڈ کو دوسری اننگ میں میچ بچانے کے لیے 363 رنز بنانے تھے اور 2 دن بیٹنگ کرنا تھی۔ اس میں سے 11 رن وہ بنا چکے تھے، مگر ان کے 2 کھلاڑی بھی آؤٹ ہو چکے تھے۔ اب صرف بارش ہی میچ جتا سکتی تھی۔ اس روز میچ ختم ہونے سے ذرا پہلے پیٹر فورڈ عدنان سے ملنے آیا تو عدنان کو حیرت ہوئی۔ معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے۔ پہلا ٹیسٹ بھی بارش سے محفوظ رہا تھا اور دوسرا ٹیسٹ بھی اب تک محفوظ تھا اور یقین تھا کہ بارش نہیں ہوگی۔ مسٹر فورڈ، فرمائیے کیسے زحمت کی؟
ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ عدنان خوش ہو گیا کہ کوئی اور کاروباری معاہدہ ہونے والا ہے۔ جی فرمائیے، اس نے بہت خوش اخلاقی سے کہا۔ ہم میچ بچانا چاہتے ہیں، ہر قیمت پر۔ پہلے تو عدنان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، پھر اس نے حیرت سے پوچھا، آپ دوسرے ٹیسٹ میچ کی بات کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، پیٹر فورڈ نے کہا۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ رولز کے تحت اب آپ مجھے ٹیم میں شامل نہیں کر سکتے، اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ میں بہت اچھا بیٹسمین کبھی نہیں رہا، عدنان نے مسخرے پن سے کہا۔ اور پھر پاکستانی بولرز جس طرح بولنگ کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ برائن لارا اور ٹنڈولکر کی خدمات حاصل کریں تب بھی میچ نہیں بچا سکیں گے۔ پیٹر فورڈ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ پلیز سنجیدگی اختیار کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بارش ہو جائے تو میچ بچ سکتا ہے۔ درست کہا آپ نے، مگر بارش کی دعا تو دور کی بات ہے، میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ معاہدے کے تحت ہماری فارم آپ کو بارش سے تحفظ فراہم کر رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ بارش ہوگی بھی نہیں، مگر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ 2 دن موسلا دھار بارش ہو۔ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے اور عام لوگوں کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کے چاہنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عدنان نے دل ہی دل میں نعوذ باللہ کہا، پھر پیٹر فورڈ سے کہا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اول تو یہ ممکن نہیں، دوسرے ممکن بھی ہو تو بارش ہونے کی صورت میں ہمیں آپ کو لاکھوں پاؤنڈز ادا کرنے ہوں گے، لہٰذا بارش تو ہماری دشمن ہے، دوست بھی ہو سکتی ہے۔ پیٹر فورڈ پہلی بار مسکرایا۔ بارش ہوئی تو ہم آپ سے کوئی ہرجانہ وصول نہیں کریں گے، الٹا ہم آپ کو معقول معاوضہ ادا کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں بارش کیسے کرا سکتا ہوں؟ جیسے ومبلڈن میں کرائی تھی، فورڈ شاطرانہ انداز میں مسکرایا۔ آپ کا کیا خیال ہے میں کون ہوں؟ عدنان نے ذرا تیکھے لہجے میں پوچھا۔ مشرق کا جادوگر، فورڈ نے بلا جھجک کہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، عدنان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ سب کہانیوں میں ہوتا ہے، ہم بڑے سائنٹیفک انداز میں کام کر رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جدید ترین محکمہ موسمیات ہے جو آپ کے محکمہ موسمیات سے 100 سال آگے ہے۔ آپ 1000 سال آگے بھی کہہ لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، فورڈ نے بے پرواہی سے کہا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ومبلڈن کے ارد گرد کو چھوڑ کر پورے لندن میں موسلا دھار بارش ہوتے دیکھی ہے، بخشش صرف ومبلڈن کی ہوئی تھی۔ گفتگو بہت خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ عدنان نے جلدی سے موضوع بدلا۔ یہ ٹیسٹ بچانا اتنا ضروری کیوں ہے آپ کے لیے؟ آج میچ دیکھنے آنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، یہ میچ ہار گئے تو اگلے میچ میں اسٹیڈیم خالی پڑا ہوگا، فورڈ نے آہ بھر کر کہا، اور آپ کو جو ہم بھاری فیس دے رہے ہیں وہ گیٹ منی کی بدولت ہے۔ گیٹ منی پر کیا اثر پڑے گا؟ مجھے معلوم ہے کہ تیسرا اور چوتھا ٹیسٹ ابھی سے سیل آؤٹ ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن لوگ ٹکٹ خریدنے کے باوجود میچ دیکھنے نہ آئیں تو یہ کھیل کی توہین ہے۔ ہماری ٹیم کا مورال پہلے ہی بہت ڈاؤن ہے، وہ تو تباہ ہو جائے گی۔ مگر مسٹر فورڈ، یہ 5 میچوں کی سیریز ہے، پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی تو سیریز اور سنسنی خیز ہو جائے گی۔ عدنان نے دلیل دی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ ہارے ہوئے گھوڑے دوڑ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں کرکٹ کا بحران اب تقریباً 2 دہائی پرانا ہو چکا ہے۔ پچھلے 15 سالوں میں انگلش کرکٹ بہت بیمار رہی ہے، سچ پوچھو تو لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ذرا سوچو تو، کرکٹ کی سب سے بڑی نرسری ہمارے ہاں ہے۔ اوسط درجے کا غیر ملکی کھلاڑی جو یہاں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا ہے وہ 2-3 سال میں عظیم کھلاڑی بن جاتا ہے، لیکن پچھلے برسوں میں ہم نے کتنے عظیم کھلاڑی پروڈیوس کیے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ اور کرکٹ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، یہ ایک بہت بڑی روایت ہے اور ہم روایت پرست قوم ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں کہ ہم نے دنیا کو کرکٹ کھیلنا ہی نہیں سکھایا، اس کے آداب سے بھی روشناس کرایا۔ ہم نے عملاً دکھایا کہ ہار کر بھی سربلند رہا جا سکتا ہے۔ اسپورٹس مین شپ کے معلم ہم ہی ہیں، مگر پچھلے 10 سالوں کو دیکھو، ہمارے نقاد تنگ نظر ہو گئے ہیں، ہمارے اسپورٹس رائٹرز غیر جانبداری سے محروم ہو گئے ہیں۔ مہمان ٹیمیں انگلینڈ آتے ہوئے گھبرانے لگیں، ان کے یہاں پہنچتے ہی ان کے خلاف مہم شروع کر دی جاتی ہے۔ اسپورٹس رائٹرز اور نقاد ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کھلاڑیوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے جو سب سے خطرناک ہوں۔ انضمام الحق کی مثال سامنے رکھو، ہم سب میچ سے پہلے اور میدان کے باہر مخالف ٹیم کو شکست دینے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی ٹیم پر یقین اور اعتماد نہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے بری ٹیم ہے اور ہم ہارتے ہارتے تھک چکے ہیں۔ مسلسل ہارنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ وی آر بیڈ اسپورٹس ناؤ۔
اور اس سب کے باوجود ہم ہار جائیں تو مخالف کی فتح کو بے اثر کرنے کے لیے الزام تراشیوں کی مہم شروع کر دیتے ہیں، بال ٹیمپرنگ، سلو بولنگ ریٹ وغیرہ وغیرہ۔ تم سمجھ نہیں سکتے کہ کرکٹ کا زوال ہماری قوم کا زوال ہے، ہمارا معاشرتی، معاشی، سیاسی اور اخلاقی زوال ہے۔ ہم ذہنی طور پر دیوالیہ ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرکٹ کے اس ڈاؤن فال کو جو سلائڈنگ ہے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم وہی کر رہے ہیں، بڑی سنجیدگی اور خلوص سے۔ ہم نے کاؤنٹی کرکٹ میں تمام تجربے اور آپریشن کر کے دیکھ لیے۔ اب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو شکست سے بچانے کے لیے تم سے منہ مانگے داموں بارش خرید لیں۔ میری بات پر غور کر رہے ہو نا؟ منہ مانگے داموں۔ عدنان خاموش بیٹھا، یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ جو کچھ ساری دنیا کہہ رہی تھی وہ ایک انگریز کی زبانی سن رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس انگریز کی نیت اور خلوص میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ بس ایک خامی تھی اور اس کی سوچ میں وہ منفی ذرائع سے مثبت نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اسے یہ بات کیسے سمجھاتا؟ جانتا تھا کہ اس کے اپنے وطن میں ہدایت یافتہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، رشوت کے پیسے سے، ناجائز دولت سے، نیکیاں، حج، قربانی، زکوٰۃ، خیرات، مسجدوں کی تعمیر اور غریبوں کی مدد، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سامان کر رہے ہیں، نہیں سمجھتے کہ کیکر پر انگور کی بیل چڑھا رہے ہیں۔ آخرت میں تو انگور بھی نہیں ملیں گے، انگور تو یہیں چھلنی ہو کر ضائع ہو چکے ہوں گے۔ پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ فورڈ نے اسے چونکا دیا۔ دیکھیے، میں اپنے موسم کے ایکسپرٹ سے بات کر کے ہی کچھ کر سکوں گا۔ میں 2 گھنٹے بعد آپ کو فون کروں گا۔ میں منتظر رہوں گا، پیٹر فورڈ نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فورڈ کے جاتے ہی عدنان فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے سلیمان سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ سلیمان مایوس تھا، طرح طرح کے وہمے اسے ستا رہے تھے۔ رات 9 بجے اس نے پہلی بار فرزانہ کا نمبر ملایا۔ انگیج کی ٹون سنائی دی۔ 2 منٹ بعد اس نے پھر نمبر ملایا، دوسری طرف سے اب بھی انگیج کی ٹون تھی۔ سلیمان بہت ایکسائٹڈ تھا، وہ بار بار نمبر ملاتا رہا لیکن فون انگیج ہی ملا۔ اچانک ایک خیال آیا اور اس کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے۔ عام طور پر فون پر اتنی طویل گفتگو نہیں ہوتی، اتنی گفتگو تو خواتین بھی نہیں کرتی۔ اسے نمبر ملانے کی کوشش میں 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ یہ طے تھا کہ فرزانہ کی ماں گھر پر نہیں ہوگی، گھر میں فرزانہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، تو گویا فون پر یہ گفتگو فرزانہ ہی کر رہی ہے۔ مگر اتنی طویل گفتگو، اور کس سے بات کر رہی ہے وہ؟ اتنی طویل گفتگو تو رومانوی ہی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کے بدن میں چنگاریاں سی اڑنے لگیں۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تو وہی ہوا کہ میں ہوا کافر تو وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن یہ سب بعید از قیاس نہیں تھا بلکہ فطری تھا۔ خاص طور پر فرزانہ کو درپیش صورتحال کے پیش نظر تو یہ بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ فرزانہ کا گھر مرد سے محروم تھا، ماں کے سوا اس کا کوئی نہیں تھا۔ شادی اس گھر کی ضرورت تھی۔ فرزانہ کی ماں کو ایک ایسے داماد کی ضرورت تھی جو داماد نہیں بیٹا بن جائے۔ مگر فرزانہ نے کہا تھا کہ اس کے خواب دیکھتی ہے۔ اس نے کامل یقین ظاہر کیا تھا کہ کچھ بھی ہو اس کی شادی سلیمان سے ہی ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ انہیں ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو کیا اتنی جلدی ہی وہ یہ سب بھول جائے گی؟ ایسا ہی ہوتا ہے، لڑکیوں کو بھولتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی۔ دل نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر گرایا۔ میں فرزانہ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، اسے جواب دہی کرنی ہوگی، اپنا فیصلہ تبدیل کرنا ہوگا۔ اس نے پھر نمبر ملایا۔ انگیج کی ٹون سنتے ہی اس نے میز پر پوری قوت سے گھونسا مارا۔ فرزانہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس پر دیوانگی طاری تھی۔ وحشت خون بن کر شریانوں کی دیواروں سے سر ٹکرا رہی تھی۔ یہ کیفیت اس بات کی غماز تھی کہ وہ فرزانہ سے شدید محبت کرتا ہے، شاید اسی دن سے جب سے وہ پہلی بار اس کے گھر گیا تھا، بلکہ شاید اسی لمحے جب اس نے اسے پہلی بار بس اسٹاپ پر دیکھا تھا۔